اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب انسان یہ طے کر لے، یہ سوچ لے، دماغ بنا لے کہ میرا اللہ مجھ سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں 70 ماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لاکھوں ماؤں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں کروڑوں ماؤں کی بات کر رہا ہوں۔ اور کیوں پتہ ہے؟ میرے پاس اس پہ دلیل ہے کہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کی محبت کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے، پھر ہم محدود کیوں کریں؟ کوئی حد نہیں ہے اس کی، اللہ کہتی ہے اس کو ہے، حد ہی نہیں ہے وہاں، تو محبتیں بھی بے انتہا ہیں۔ تو جب اللہ ہم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میرے حق میں برا فیصلہ کیوں کرے؟ نہیں کرے، وہ جو کرے گا میرے حق میں بہتر کرے گا۔ اگر وہ مجھے بیمار بھی کر رہا ہے تو میرے حق میں بہتر تھا، اس لیے بیمار کیا۔ اگر وہ کنگال بھی کر رہا ہے بہتر تھا، اس لیے کنگال کر رہا ہے۔ اگر وہ زندگی دے رہا ہے بہتر تھا، اس لیے دے رہا ہے۔ اگر وہ موت دے رہا ہے بہتر تھا، اس لیے دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو، بیٹا اللہ جو کرتا اچھا کرتا، جو کرتا فاقے سے رکھے اچھا کر رہا ہے، بھوکا رکھے اچھا کر رہا ہے، بیمار رکھے اچھا کر رہا ہے، مصیبت ڈال بابا یہ سمجھ میں نہیں آتی، مصیبت میں بھی کوئی حکمت ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو اپنے باپ کی نہیں مانتا، چل نبی کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے نبی سے تیری ملاقات کروا دیتا ہوں، وہاں مل لے، پھر تجھے پتا چلے گا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، کبھی اس کی تو شکایت نہیں کرے گا۔ دونوں باپ بیٹے چلے، اپنی اپنی سواری پر بیٹھے، رستہ بھٹک گئے، جانور مر گئے۔ بیٹے نے کہا ابا نبی سے ملنے میں بھی مصیبت کا، بیٹا کوئی حکمت ہے، پھر کا کوئی حکمت ہے، یعنی یقین کر لو اللہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس کی محبتیں حکمت حکمت حکمت، حکیم کے ہر فعل میں حکمت ہے، اور وہ احکم الحاکمین ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ کسی کو بٹھائے تو حکمت، کسی کو کھڑا کرے تو حکمت، اولاد دے تو حکمت، روک لے تو حکمت، حکمت ہی حکمت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پیدل چلتے چلتے پیاس اتنی لگی کہ بیٹھ گئے، مرنے کے قریب آ گئے، کا پیاس نے مار ڈالا، بیٹا اس میں بھی حکمت۔ ایسے میں اچانک نظر پڑی بیٹے کی، کہا بابا بابا وہ دیکھو سامنے بستی ہے تو پانی مل ہی جائے۔ دونوں باپ بیٹے بستی کی طرف چلے تو کیا دیکھا؟ اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ بستی دیکھ کے بیٹا چل رہا تھا، اونٹ کی ہڈی لقمان حکیم کے بیٹے کے پیر میں ایسی گھسی کہ اوپر کو باہر نکل گئی، خون کا پھوار نکل پڑا۔ یہ دیکھو بابا کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا اس میں بھی کوئی، اس میں بھی کوئی، یہ ہڈی چبا دی، خون نکال دیا، پھوارے نکل گئی، باندھنے کو پٹی کپڑا بھی نہیں تھا۔ لقمان حکیم نے اپنے سر کا ماما اتارا، بیٹے کو پٹی باندھنے لگے ہڈی نکال کر کے۔ جب یہ پٹی باندھ رہے تو دیکھا ادھر بستی پہ دھواں اٹھ رہا ہے، اچانک دھواں اٹھ رہا ہے، بستی غائب ہو گئی تھی۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے، کہا بات کیا ہے؟ تو کہا بابا ہم نبی سے ملنے چلے تھے، راستہ بھٹک گئے، سواری مر گئی، پانی نہیں ملا، بستی کی طرف جا رہے تھے، اور بستی تو یہ ہڈی چپ گئی۔ تو اس بزرگ نے کہا اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرو کہ تم بستی میں نہیں پہنچے، ابھی ابھی اس بستی میں اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اس بستی کو پلٹ دو، اگر تم بستی میں چلے جاتے تو تم بھی پلٹ دیے جاتے، اللہ نے ہڈی چبا کر تمہیں بچا لیا۔ تو پھر بیٹے کو سمجھ میں آیا، کہا اب نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، یہ فلسفہ سمجھ گیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو اس لیے اللہ کی شکایت کبھی مت کرو۔ بیمار کرتا ہے تو اس بیمار کرنے پہ بھی کیا دیتا ہے پتہ ہے؟ اگر انسان کو بخار ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بخار آپ کے ہر بال کا گناہ لے کر کے ختم کرتا ہے، یعنی بال بال کے گناہوں کو بخار ختم کرتا ہے۔ ایک بزرگ کو سر میں درد ہوا، انہوں نے شکرانے میں پوری رات نماز ادا کی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے درد سر عطا کیا، یعنی وہ بیماری عطا کی جو تو نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔
ये है। आका फरमाते हैं बुखार को बुरा मत कहो, क्योंकि बुखार इंसान के सारे गुनाहों को लेकर के जाता है। अल्लाह अकबर। और बुखार वाले का हाल यह है, बीमार का हाल यह है कि बीमार जिसके लिए जो दुआ कर देता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बीमार का हाल यह है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इसलिए बीमारियों पर भी शिकायत ना किया करो, शिकवा ना किया करो। शुक्र शुक्र शुक्र, जितना शुक्र अदा करोगे उतनी लज्जत पाओगे। शुक्र में बड़ी लज्जत है। ऐसे ही तकरीर और बयान सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।